بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ تمام حمد و ثنا اس ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع امم باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، جناب احمد مجتبیٰ حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کی یہ 5ویں نشست نواس رسول جگر گوش بطول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت اور لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ تو آپ احباب سے یہ التماس کروں گا کہ توجہ سے اور دھیان سے یہ چند گزارشات جو اس مختصر وقت میں پیش کی جائیں گی وہ دھیان سے سنیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی گئی، سورہ الرحمن کی بڑی مشہور آیات بینات ہیں۔ اس کی ایک تفسیر جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل کی ہے الدر المنصور کے اندر، فرمایا مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر جب آپس میں ملے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دو سمندروں میں سے دو موتی نکلے، ایک کو لؤلؤ کہتے ہیں اور ایک کو مرجان کہتے ہیں۔ اس کی بے شمار تفاسیر ہیں، تو اس نشست کی مناسبت سے جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر آپس میں ملے۔ وہ کون سے سمندر تھے جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا؟ فرمایا کہ ایک سمندر بحر ولایت حضرت علی المرتضیٰ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو دوسرا سمندر ہے وہ عصمت و طہارت سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہراء طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان سے مراد پردہ نکاح ہے، اور پھر اس بحر شجاعت علی اور بحر عصمت و طہارت سیدہ کے سمندر سے جو دو موتی نکلے، ایک لولو ہے جس کی خاصیت سبز رنگ کی ہوتی ہے، اور دوسرا مرجان جس کی خاصیت اور اثر سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔
تو لولو سے مراد امام حسن مجتبی کی ذات ہے، اور مرجان سے مراد امام علی مقام امام حسین کی ذات بابرکات۔ یہ ایک تفسیر ہے جو سورہ الرحمن کی ان آیات کے اندر بیسیکلی نکلتی ہے۔ تو آج کی ہماری یہ گفتگو مقام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کے حوالے سے، بطور خاص آپ کے مناقب کے حوالے سے چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، بے شمار احادیث طیبہ اس پر دلالت کرتی ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو محبت تھی ان شہزادگان سے، وہ روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے۔ اور واقعہ کرب و بلا یہ تو سن 61 ہجری کو پیش آیا تھا، اور اس میں جو لازوال قربانیوں کی داستان رقم کی گئی، لیکن شہزادہ امام علی مقام کے لیے جو پہلی قربانی پیش کی تھی وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی قربانی پیش کی تھی۔ اس پر میں ایک روایت دیتا جاؤں۔ آقا کریم علیہ السلام آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے دائیں جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات موجود ہے، اور بائیں جانب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات موجود ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، سرکار ان دونوں شہزادوں سے پیار فرما رہے تھے، اپنے بیٹے سے بھی اور امام حسین سے بھی محبت کا اظہار فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان دو شہزادوں میں سے ایک شہزادہ آپ کے پاس رہے، اور دوسرے شہزادے کو اللہ اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا بیٹا وہ وصال کرتا ہے تو اس کا دکھ مجھے ہوگا، اور اگر حسین کا وصال ہوتا ہے اس کا دکھ مجھے بھی ہوگا، اور میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی ہوگا۔ تو میں اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا تم ابراہیم کو لے جاؤ۔ اور پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ تیسرے دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ جو پہلی قربانی تھی یہ امام علی مقام امام حسین کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی دی تھی۔ آیہ مبارکہ کے اندر میں نے جن دو شخصیات کا ذکر کیا ان میں سے ایک بحر شجاعت ولایت حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ میں نے بطور خاص یہ کہا ولایت حضرت علی المرتضیٰ، یعنی آپ ہر مومن کے مولا ہیں، آپ کو ولایت کا مقام بارگاہ رسالت مآب سے ملا، اور اعلان ولایت پر خوشی کرنا، اس کو عید کا دن کہلانا، یہ شیعیت نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ ہم نے ہر چیز دوسرے گروہ کے کھاتے کے اندر جو ہے وہ منتقل کر دی ہے، اور خود بری الذمہ ہو گئے۔ 18 ذی الحجہ بے شمار کتب احادیث جن میں سے آئے ستہ کی وافر مقدار میں ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، ہر کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ 18 ذی الحجہ حضور علیہ السلام آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے، ایک جگہ جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کے لیے ممبر بچھوایا گیا، اور ممبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے صحابہ کو جو ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، آپ نے فرمایا اے صحابہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و اطرتی،
اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت۔ اب ان کو بھاری کیوں کہا گیا؟ محدثین بیان کرتے ہیں کہ بھاری اس وجہ سے کہا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وزنی کتاب ہے، آج تک اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کے زبر زیر کے اندر بھی تبدیلی نہیں آئی، اس وجہ سے اس کو وزنی اور ثقیل کتاب کہا گیا۔ اور دوسری جانب اہل بیت نبی جن کی شخصیت اور جن کا مقام یہ ہے کہ یزید ظاہری قوت کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ارادے کو متزلزل نہیں کر سکا۔ فرمایا یہ دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری میری اہل بیت، انہما لن یتفرقا، اور یہ دونوں آپس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور آپ اس کا پریکٹیکل ثبوت 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب کو دیکھیں، ایک جانب رقص و سرور اور موسیقی کی محافل ہیں، اور دوسری جانب سب کو پتہ ہے کہ کل ہماری شہادت ہو جائے گی، لیکن نواسہ رسول جس خیمے میں جاتے ہیں وہاں سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ فرمایا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس کا پریکٹیکل نمونہ شہادت امام علی مقام کے بعد یہ دیکھا گیا کہ آپ کا سر نیزے کی نوک پر ہے۔ دنیا میں بے شمار قاری موجود ہیں جن کی قرات، جن کی حسن ادائیگی لازوال ہے، اور بندے کا دل کرتا ہے اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور اس کو سماعت کیا جائے۔ بے شمار قاریوں کی قراتیں اپنی جگہ، لیکن اس قاری کربلا کی تلاوت کا یہ مقام ہے کہ سر نیزے کی نوک پر ہے، تب بھی زبان حسین سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا انہما لن یتفرقا، قرآن اہل بیت سے اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے، قرآن اور اہل بیت۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں غدیر خم کے موقع پر۔ جب آپ یہ فرما چکے، اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تم سب کی جانوں کے قریب ہوں یا نہیں ہوں؟ تمام صحابہ نے کہا نعم بلا یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ ہماری جانوں کے قریب ہیں۔ تو اس موقع پر سرکار نے مولا کائنات جو اس وقت صرف حضرت علی تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی۔ اور پھر حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اللہم والے من والا ہو، کہ باری تعالیٰ تو اس کا مولا بن جو علی کو اپنا مولا تسلیم کرتا ہے، جو ولایت علی کو نہیں مانتا اس کو تو بھی اس کا تو مولا نہ بن، اور اس سے بغض کا اظہار فرما۔ تو یہ ارشاد فرمانے کے بعد حدیث یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ عید غدیر کہاں سے آ گئی، یہاں پر 18 ذی الحجہ کو یہ ایک نیا تماشا بنا دیا ہے۔ جب آپ لوگوں کو اہل بیت کی محبت کنورٹ نہیں کریں گے تو لوگ تو پھر اہل بیت کی محبت میں ایسے دن متعین کریں گے۔ جب آپ نے اہل بیت کی محبت اپنی مجالس سے نکال دی اہل سنت و جماعت ہونے کے باوجود، اور جب دوسرے لوگوں نے اس کو اپنایا پھر آپ کی طبیعتوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو جب سرکار نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھ کر آئے اور کہا کہ بخ بخ یا علی ابن ابی طالب، ہنیئا یا علی ابن ابی طالب، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اے علی المرتضیٰ آپ کو مبارکباد ہو، آج کے بعد آپ میرے بھی مولا بن گئے، ہر اہل ایمان کے بھی مولا بن گئے۔ اب یہ
اب یہ تمام کتب احادیث کے اندر روایت موجود ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم رب تک معرفت اور رب کی چاہت چاہتے ہیں تو ہمیں در مصطفیٰ پر جانا پڑے گا، اور اگر ہم در مصطفیٰ کی چاہت چاہتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے حبیب، کیا کوئی ایسی بھی ذات موجود ہے جو تیری محبوب ہو، جس کو تو چاہت کا اظہار فرماتا ہو؟ ترمذی شریف، ابن ماجہ، نسائی شریف، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ عشاء کا وقت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھانے کے دوران جب آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اللہ نہ کرے کہیں کوئی حادثہ وقوع پذیر نہ ہو گیا ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں سر اٹھا کر دیکھوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے سر اٹھا دیا ہو اور ہمیں آواز نہ آئی ہو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا، حضور سجدے میں موجود تھے اور آپ کی پشت پر حضرت امام حسین کی ذات موجود تھی۔ کس کی ذات؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات موجود تھی۔ اور جب امام حسین نیچے اترے، حضور نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا۔ جب نماز مکمل ہوئی، نماز کے بعد صحابہ نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، کیا آپ اس شہزادے، اور ایک روایت میں 2 شہزادوں کا ذکر ہے، تو عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ان شہزادوں سے آپ محبت کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، من احب اللہ ادخلہ الجنۃ، کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور من ابغض حسینا فقد ابغضنی، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، من ابغض اللہ ادخلہ النار، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے رب سے بغض رکھا، اور جس نے رب سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ان شہزادوں کی محبت کس حد تک موجود تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آنسو جاری ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ تعالیٰ کے رسول یہ اچانک آپ کی آنکھوں سے، چشمان مبارک سے یہ آنسو کیوں نکلے ہیں؟ تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ جس شہزادے سے محبت کر رہے ہیں آپ کی امت اس شہزادے کو ایک میدان کے اندر شہید کر دے گی، اور کیا آپ چاہتے ہیں میں اس مقتل کی مٹی آپ کو دکھا دوں؟ تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس بات کا اظہار کیا تو حضرت جبریل نے ایک مٹی شیشی کے اندر موجود تھی وہ آپ کو عطا کی، اور کہا جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا آپ کے شہزادے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب اس روایت میں سرکار نے وہ مٹی کس کو دی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ گویا غیب دان نبی اس وقت حضور کی اور بھی ازواج ظاہری طور پر زندہ موجود تھیں، سرکار نے اور کسی زوجہ کو وہ مٹی عطا نہ فرمائی، حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اپنی نگاہ نبوت سے یہ دیکھ رہے تھے کہ جب واقع کرب و بلا پیش آئے گا اس وقت جو میری زوجہ زندہ ہوں گی وہ حضرت ام سلمہ ہوں گی۔
یہ حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر جب وہ 61 ہجری کو واقعہ پیش ہوا، حضرت ام سلمہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ اللہ کے رسول اغبرا، آپ کے وجود سے آپ کا چہرہ گرد آلود ہے، اور خواب میں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا حالت بنائی ہے؟ تو سرکار نے خواب کے اندر فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں اور وہاں پر میرے شہزادے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے جب دیکھا اور اس مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی حقیقت کے اندر خون بن چکی تھی۔ میرے مصطفیٰ کی وہ بشارت پوری ہوئی جو بچپن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حضور نے حضرت ام سلمہ اور دیگر صحابہ کو اور اپنے گھر والوں کو عطا کی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، نواس رسول کا ذکر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، کبھی اپنے کندھوں پر سواری کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے بازاروں کے اندر چکر لگایا کرتے، اور صحابہ دیکھ کر کہتے، حضرت فاروق اعظم نے کہا نعم المرکب، سواری کتنی اچھی ہے۔ سرکار فرماتے یہ تو دیکھو سوار کتنی عظمت کا حامل ہے، سوار کی کیا اہمیت ہے۔ کبھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جس طرح بندہ اس طرح اپنے ہاتھ آگے رکھ کر سواری بن جاتا ہے، اس طرح شہزادوں کو اپنے کندھوں کے اوپر، اپنی پشت کے اوپر بٹھا کر حضور محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور شہزادے بھی محبت کا اظہار اور اس طرح کیا کرتے۔ ایک دن عرض کرنے لگے اے نانا جان، ہر سواری کی باغیں موجود ہوتی ہیں، میری سواری کی باغیں کہاں پر ہیں؟ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سرکار نے اپنی زلفیں امام علی مقام امام حسین کے ہاتھوں میں دی اور کہا کہ اے حسین، اگر تو دائیں طرف میری زلفوں کو موڑے گا میں دائیں طرف حرکت کروں گا، اگر بائیں طرف موڑے گا تو میں بائیں جانب حرکت کروں گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت ان شہزادوں سے تھی۔ ایک مرتبہ حضور مسجد تشریف لے کر جا رہے تھے، اچانک بچوں کے رونے کی آواز آئی، حضور سیدہ کے گھر میں گئے، حسن و حسین رو رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ماجرا پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، بتایا گیا کہ پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ نواس رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا، اپنی زبان ننھے امام حسین کے منہ کے اندر داخل فرمائی، اور امام حسین نے بچپن میں اس زبان کو چوسنا شروع کیا اور پیاس ختم ہو گئی۔ نواس رسول بیان کرتے ہیں کہ میدان کرب و بلا میں جب بھوک اور پیاس عروج پر تھی، اس وقت بھی مجھے اپنی منہ کے اندر اپنے نانا مصطفیٰ کی زبان کی تاثیر محسوس ہو رہی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، وہ نواس رسول۔ اور یہاں پر میں ایک بات یہ کرتا جاؤں، ایک چیز ہوتی ہے کرامت، ایک چیز ہوتی ہے استقامت۔ استقامت کا مقام کرامت سے زیادہ بلند ہے۔ اگر کرامت کا مقام بلند ہوتا تو نواس رسول میدان کرب و بلا میں کرامتوں کا اظہار فرماتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ نہیں کر سکتے تھے، مدد نہیں کر سکے، یہ تو وہ خانوادہ ہے جس کے سینکڑوں سال بعد آنے والا شیخ عبد القادر جیلانی اگر دریا کو حکم دیتا ہے تو 12 سالہ ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکل آتی ہے۔ اگر سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چاہیں، وہ ایک تالاب کو ایک لوٹے کے اندر، برتن کے اندر بند کر سکتے ہیں۔ اگر پوتوں کا یہ مقام ہے تو پھر دادا کا مقام کیا ہوگا؟ اگر امام حسین چاہتے تو نہر فرات آپ کے قدموں کے اندر حاضر ہو سکتی تھی، لیکن آپ کا مصائب کے اوپر ڈٹا رہنا ایک اضطراری فعل تھا۔ عزیزان گرامی قدر، نواس رسول کا ذکر جب بھی کیا جائے اس کی ایک الگ انفرادی حیثیت ہے۔ دل محبت اہل بیت میں گم ہو جاتے ہیں، اور غم حسین کے اندر رونا، آنسو بہانا، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت
مبارکہ ہے۔ ہاں پیٹنے وغیرہ سے منع کیا گیا ہے، لیکن رونا، آنکھوں سے آنسوؤں کا آ جانا، یہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام علی مقام کی شان میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس مختصر وقت میں میں ان اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ خدا جس کو اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو کسی کو تو ایک بار یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے